اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ موقف ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ 1400 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے اور علماء امت کے عمل سے، اور 1400 سالہ اجماع اس بات پر ہے کہ 20 رکعت تراویح یہ تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام عالم پر بالعموم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص بہت زیادہ انعامات فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک انعام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے اس امت کو عبادات اور اذکار کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات مختلف جگہوں پر اور مختلف اوقات میں اور مختلف طریقے کے ساتھ کرنے کا یہ طریقہ امت محمدیہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا ہے، تاکہ انسانیت خاص کر مسلمان کہیں بھی اللہ کی ذات سے غافل نہ ہوں۔ انہی عبادات کے اوقات اور قیمتی عبادات کے اوقات میں سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رواں دواں ہے، اور اس مہینے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عبادت روزہ کی اس امت کو عطا فرمائی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری عظیم عبادت تراویح کی وہ بھی اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ مختلف حدیث مبارک میں آتا ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس مہینے کے رات کے قیام یعنی تراویح کی نماز کو وہ ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اب تراویح کے متعلق چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ موقف ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ 20 رکعت تراویح کے اوپر اہل سنت والجماعت کے پاس احادیث مرفوعہ بھی ہیں، اہل سنت والجماعت کے پاس احادیث موقوفہ بھی ہیں، اہل سنت والجماعت کے پاس تابعین کا عمل بھی ہے، اہل سنت والجماعت کے پاس علماء امت کا عمل بھی ہے، اہل سنت والجماعت کے پاس ائمہ مجتہدین کا عمل بھی ہے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک گویا کہ 1400 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے اور علماء امت کے عمل سے، اور 1400 سالہ اجماع اس بات پر ہے کہ 20 رکعت تراویح یہ تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس پر اولاً دیکھیں تو احادیث مرفوعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس میں چند حوالے پیش کیے دیتا ہوں کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ السلام کے چچزاد بھی ہیں، ان کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھاتے تھے۔ اب یہ روایات کن کن احادیث کی کتب میں محدثین نے نقل کی ہے؟ نمبر 1 مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ باب کم یصلی فی رمضان من رکعت، اس میں موجود ہے۔ نمبر 2 السنن الکبری للبیہقی باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، اس میں موجود ہے۔ نمبر 3 المعجم الکبیر للطبرانی جلد 5 صفحہ 433 پر موجود ہے۔ اسی طرح المنتخب من مسند عبد بن حمید صفحہ 218 پر ان محدثین نے ان کتب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 20 رکعت تراویح کا ہے۔ اسی پر احادیث مرفوعہ میں سے ایک اور روایت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں تاریخ جرجان للسہمی صفحہ 317 پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک رات تشریف لائے اور 24 رکعت اور 3 وتر پڑھائے۔ پہلے 4 رکعت فرض، پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح اور پھر وتر کا علیحدہ تذکرہ ہے۔ تو اب اس سے بھی آپ علیہ السلام کے عمل سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت مل رہا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں احادیث موقوفہ کی طرف۔ احادیث موقوفہ کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک اور روایت کی طرف چلتا ہوں کہ صحابہ کا عمل اور صحابہ میں خلفاء کے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درجہ دیا ہے،
اور شریعت مطہرہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک کی روشنی میں صحابہ کے عمل کو کیا درجہ حاصل ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، زجاجۃ المصابیح اس میں بھی ہے۔ ان کتب احادیث میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے بعد ہمیں خطبہ دیا، اور اس خطبے کی وجہ سے ان لوگوں کی آنکھیں بہنے لگی اور دل ڈر گئے، اور ایک شخص نے عرض کہ اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے کہ رخصت کرنے والے کا خطبہ ہے، آپ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائے، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیا، یعنی تقوی کی اور اطاعت و فرمانبرداری کا حکم فرمایا اللہ کے نبی نے، اور امیر المؤمنین کی اطاعت کا حکم فرمایا، اگرچہ وہ امیر المؤمنین حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی اطاعت تم پر لازم ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، جو شخص میرے بعد کا زمانہ پائے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ اب اس روایت میں اس جملے کو عرض کرنا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے، اختلاف سے بچنے کا ایک نسخہ اور ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اختلاف سے بچنا ہے تو میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ اب خلفاء کی سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت دی ہے، ایک تو ان کو خلفاء فرمایا ہے، تو خلیفہ واجب الاتباع ہوتا ہے، اگر خلیفہ واجب الاتباع نہ ہو تو اس کا خلیفہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم، تم پر لازم ہے۔ اب علیکم کا حکم جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسنتی اپنی سنت کے ساتھ فرمایا ہے، اسی طرح کا علیکم کا حکم سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت پر بھی علیکم کا حکم لگتا ہے۔ گویا کہ جس طرح سنت نبوی یہ واجب الاتباع ہے، اسی طرح سنت خلفاء راشدین یہ بھی واجب الاتباع ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راشدین، ظاہر راشدین، جو راشدین کی اتباع نہ کرے تو پھر کس کی اتباع کرے گا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدیین، مہدیین کی اتباع نہ ہو تو پھر کس کی ہوگی؟ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بها وعضوا علیہا۔ اب دونوں سنتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حکم میں جمع فرما رہے ہیں، سنت خلفاء بھی اور سنت نبی بھی۔ سنت خلفاء بھی یہ ہے، اس کو بھی تمسکوا بها، مضبوطی سے اس کو بھی تھامنا ہے، سنت نبوی کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اب دونوں سنتوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو پھر اختلاف سے، پھر فتنے فساد سے بچ سکو گے۔ پھر خلفاء کا جو طریقہ اور سنت ہے یہ سراسر گویا کہ ہدایت ہے، راہ ہدایت ہے۔ اب اس سے خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ واجب الاتباع ہے، اسی طرح خلفاء راشدین کی سنت یہ بھی واجب الاتباع ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو واجب الاتباع ہے اور صحابہ خلفاء کی سنت جو ہے وہ مندوب اور مستحب ہے، انتہائی بددیانتی سے کام لے رہا ہے، بد زبانی سے کام لے رہا ہے، اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہو۔ اب دیکھیں خلفاء راشدین کا جو عمل ہے وہ بھی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس طرح پیغمبر کی سنت واجب الاتباع ہے، شریعت کا جز ہے، اس کا اتباع لازم ہے، اسی طرح صحابہ خلفاء راشدین کا جو عمل ہے، خلفاء راشدین کی جو سنت ہے اس کا بھی اتباع لازم، پر بھی عمل یہ شریعت مطہرہ کا حصہ۔ اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خلفاء کی سنت جو ہے وہ بھی قابل اتباع ہے۔ اب لے کر چلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 7 حضرات تراویح کو نقل کر رہے ہیں، اور کتب احادیث مسند احمد ابن منی، مسند ابن الجاد، معرفت السنن والآثار للبیہقی، سنن الکبریٰ للبیہقی، قیام اللیل للمروزی، موطا امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن ابی داؤد، سیر اعلام النبلاء، ان کتب احادیث میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ،
حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن رومان رحمہ اللہ، حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ، حضرت عبدالوزید بن رفیع رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان حضرات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح کا ثبوت، ایک طرف سنت خلیفہ راشد بھی ہے اور دوسری طرف صحابہ کا اجماع سکوتی بھی ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے تو گویا کہ وہ شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ دور عثمانی میں حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح کو نقل کرنے والے ہیں۔ السنن الکبریٰ للبیہقی باب ما جاء فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان، 20 رکعت تراویح کا ثبوت مل رہا ہے۔ اس کے بعد دور حیدری میں دیکھیں تراویح 20 رکعت کا ثبوت، سب سے پہلے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نفاسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، وہ بیان کرنے والے ہیں کہ مسند امام زید صفحہ 158 پر موجود ہے کہ جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح کا ثبوت مل رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قراء کو بلا کر ایک قاری صاحب کو امام منتخب کر کے حکم دیا کہ 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ لوگوں کو 20 رکعت تراویح قاری صاحب پڑھاتے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کو وتر پڑھاتے تھے۔ سنن کبریٰ للبیہقی میں موجود ہے۔ خلفائے راشدین کا عمل جو پیش کیا ہے، جو سنت نبوی کی طرح قابل اتباع ہے۔ اب اس کے بعد دیگر صحابہ کی طرف چلتے ہیں تو دیگر صحابہ میں قیام اللیل للمروزی میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ یہ طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ اب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قاری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تراویح کے امام، وہ 20 رکعت پڑھا رہے ہیں، تو باقی کسی کے لیے کیا کچھ رہ جاتا ہے؟ یہ تو صحابہ کا عمل میں نے پیش کیا ہے۔ اب تابعین کا عمل 20 رکعت تراویح کے متعلق حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت ابراہیم بن یزید نخعی، حضرت شبیر بن شکل، حضرت ابو البختری، حضرت سوید بن غفلہ، حضرت ابن ابی ملیکہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت علی بن ربیعہ، حضرت حارث رحمہم اللہ تعالی، ان حضرات سے 20 رکعت تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ تو لہذا صحابہ سے بھی 20 رکعت تراویح، تابعین سے بھی 20 رکعت تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں کتب احادیث کون سی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ للبیہقی میں، مصنف عبدالرزاق میں ان تابعین کا عمل ملتا ہے۔ اور پھر آگے جمہور علماء کا موقف، جس کو محدثین نے، علامہ ترمذی نے، اسی طرح علامہ عبدالبر مالکی نے، علامہ ابن شامی نے، علامہ ابو زکریا شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، جمہور علماء کا موقف 20 رکعت تراویح کا بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بلاد اسلامیہ میں تراویح جو تھی، بلاد اسلامیہ یعنی کوفہ، بصرہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ اس وقت کے اسلام کے بہت بڑے بڑے قلعے اور بلاد شمار کیے جاتے تھے، اور ان میں جو تراویح ملتی ہے وہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ، ائمہ محدثین، فقہا، ان سے بھی کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جو 20 سے کم رکعت تراویح کا قائل ہو۔ تمام ائمہ اربعہ اس تراویح کے قائل ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 1400 سالہ تراویح کی جو تاریخ ہے، اب ایک تو نبی علیہ السلام کا عمل بھی میں نے پیش کر دیا، صحابہ کا عمل، حدیث مرفوعہ موقوفہ، پھر تابعین کا عمل، پھر جمہور علماء امت کا عمل، پھر بلاد اسلامیہ میں تراویح کی تاریخ، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک عالم قاضی عطیہ سالم رحمہ اللہ، التراویح اکثر من 1000 عام، یہ ان کا رسالہ ہے۔ 1400 سالہ تاریخ کی تراویح کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 1400 سالہ تاریخ میں 20 رکعت تراویح یہ متواتر عمل ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ کے ایک اور شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ اپنا رسالہ لکھا، اور اس میں خلفائے راشدین کے دور سے لے کر سعودی حکومت کے قیام کے دور تک 20 رکعت تراویح کو متواتر عمل قرار دیتے ہیں۔ تو اب ان تمام حوالہ جات سے اور ان تمام دلائل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور بعض لوگ جو 20 رکعت تراویح کو بدعت کہتے ہیں،
جو 20 رکعت تراویح کے خلاف 8 رکعت تراویح پڑھنے والے ہیں وہ احادیث کو بیان کرتے ہیں جو قیام اللیل کی ہیں، جو تہجد کی نماز کے متعلق ہیں، وہ روایات پیش کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے وہ روایات، کیونکہ تراویح علیحدہ نماز ہے اور تہجد یہ علیحدہ نماز ہے، تہجد کی روایات وہ تراویح پر فٹ نہیں کر سکتے۔ اور ان کو میں انہی کے آئینے میں ان کا منہ دکھانا چاہتا ہوں۔ انہی کے گھر کے عالم پروفیسر عبداللہ بہاولپوری، وہ رسالہ بہاولپور صفحہ 101 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 8 رکعت میں پر تراویح کا لفظ نہ حدیث مرفوع میں ہے نہ حدیث موقوف میں ہے۔ نہ 8 رکعت کو تراویح نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہ 8 رکعت کو تراویح صحابہ نے فرمایا۔ لہذا یہ ان کے گھر کا فتویٰ اور غیر کا آئینہ ہے، لہذا اسی میں منہ دیکھ کر اسی کو ماننے یہی ان کے لیے بس ہے۔ تو یہ تراویح کے متعلق چند گزارشات میں نے پیش کی ہیں۔ یہ رمضان کا ببرکت مہینہ، یہ ببرکت نماز، یہ اتنی فضیلت والی نماز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکعت تراویح جو نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، علماء امت اجماع سے ثابت ہے، اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے متعلق دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔